کوئی اور طالب ہے آیا ہوا ہے مگر اپنا ایک بڑا وقت گزار کے آیا ہے اچھا کسی اور مرشد کے پاس. اب وہ مرشد سے اس کی جدائی ہو گئی موت ہو جانے کی حیثیت. اچھا تو اب وہ وہاں پہ خلافت لینے کا اختیار تو رکھتا نہیں. اور قطعی یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی اور صحیح بھی نہیں ہے. دستور خلاف سمجھتا ہوں میں کہ کسی بھی سلسلے کے اندر کوئی سجادہ نشین اپنے والد کے مرید کو خلافت سے نوازے. یہ اصول بے ادبی ہے. اچھا اور شان مرتبہ مرشد کے خلاف ہے. کیونکہ سجادہ نشین بادشاہ نہیں ہوتا. یاد رکھیں وہ غلام ہوتا ہے کل سلسلے کا. اپنے والد کا بھی اپنے والد کے مریدوں کا بھی یہ خادم ہے. تو خادم کو حق نہیں ہے کہ وہ نوازش کرے عطا کرے. خادم غلام محکوم ہوتا ہے حکم کے تابع ہوتا ہے. اسے چاہیے کہ اپنے والد کے جتنے خلیفہ اور مرید ہے ان کا احترام کرے اور یہ اس کے والد کی امانت ہے اسے برقرار رکھ کے اس کی نگہبانی کرے اور ان کی خدمت میں ان کی تعظیموں میں سرخرو رہے اور تاکہ اس کے والد کی جتنی بھی عنایت ان کے مرید کے پاس دی گئی ہے پہنچ چکی ہے وہ آہستہ آہستہ سلوک ادب کے ساتھ ان سے لیتا رہے. یہاں تو سجادہ خود محتاج ہوتا ہے والد کے بعد اس کی تربیت اور اسے مکمل کرنے کا کام سلسلے کا ہوتا ہے سلسلے کے خلیفاؤں کا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کوئی بھی سجادہ یہ حق ادھیکار نہیں رکھتا. میری بات کو سن کر لوگوں کو بھلے ہی حیرانی ہو ہاں اس سجادے کو حق ہے کہ وہ اپنے پاس سے جو نظام آگے چلائے اپنے پاس سے جو آگے کا نظام چلائے اور اس کی شاخ اس کے ہاتھ میں جو بیعت ہوتے ہیں جو اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں وہ انہی کا حقدار ہے. اس میں شاہ صاحب ایک ہے اگر پیر کے جو مرید تھے اب پیر صاحب نے پردہ کر لیے تو وہ مرید جو سجادہ کے ہاتھ پر پھر طالب ہو سکتے ہیں نا اور ان سے فیض لینا کیسا رہے گا؟ تو میں ایک بات کہوں گا حضرت قبلہ پہلے یہ ثابت ہو کہ اس سجادے کو خلافت مرشد نے دی ہے کیا اور اختیار لکھے جاتے ہیں خلافت نامے کے اندر باقاعدہ کہ میرے بعد میرے مریدوں کی تربیت اور خلافت کی ذمہ داری اس کی. اچھا یہ تحریر ہونی چاہیے اس کی. یا اگر ایسا نہیں ہوا تو اسے بھی سلسلے کے مانند مرید ہی مانا جاتا ہے. ادب کے خلاف ہے یہ اصول ادب کے خلاف ہیں. جس نے عمر دے دی ان کے والد کو ان کے سامنے کا پیدا ہوا بچہ ان کو وہ کرے گا تربیت دے گا. وہ عمر دراز عمر رسیدہ مرید جو ہوگے ان کی عمر کا تجربہ کہاں سے لائے گا یہ بچہ بتائیں. یہ رسم خلافت نا اہلی کے سر پر تاج ہے کیا؟ تو بالکل بھی نہیں. نا اہلیوں کے لیے سر پر تاج ہے کہ اور یہ تاج نہیں ہے اس کو سمجھے غلط ہے بات. سجادگی میں نے واضح کر دیا اور قسم حق تعالی کی آپ گواہ رہنا ویڈیو میں تمام لوگ گواہ ہے میں نے اپنے مریدوں کو اطلاع کر رکھا ہوں کہ بیٹا یہ تم لوگوں کا خادم ہے میرا بیٹا. اس کا سب سے بڑا حوالہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. آپ نے اپنے فرزند فخر الدین کو کیا کیا تھا؟ تربیت خود دی تھی نہیں دی تھی؟ کیوں بھائی؟ تو خواجہ قطب کیوں نہیں دی تھی؟ اس کی وجہ حقیقت میں آئے کیوں نہیں دی تھی؟ وجہ یہ تھی صاحب کہ نظامت کے لیے انا پرست کی ضرورت نہیں ہے. کیا بات ہے.
نظامت کے لیے انا کی ضرورت نہیں ہے، خادم اور غلام کی ضرورت ہے، خدمت گزار کی ضرورت تھی. تو آپ نے اپنے پوتر مریدوں کے پاس تربیت کروائی، کتنے نیچے لے کے گئے، کیا بات. اور وہاں جھکایا، وہاں تعظیم کروائی، وہاں سے ادب دلوایا، تاکہ یہ نہ سمجھے وہ کہ اولیاء سردار ہند ہے میرا والد، یہ گمان نہ آ جائے اس سے. اور کل اولیاء چشت اس بچے کی زیر قدم بوسی کرتے رہے. حق ہے. یہ غیر تسلیم ہے. چشتی سلسلے میں تو منع اور حرام ہے. اس طریقے سے چشتی سلسلے میں ایسی سرزادگی حرام ہے، جانے ایسی سرزادگی حرام ہے. جب اپنے نفس کا پیدا کیا ہوا بیٹا بے اصول بے کردار نہ ہو جانے کے ڈر سے آپ نے اسے دور کر دیا، اور اپنے پوتر مریدوں کے پاس بھیجا. بھائی مرید کے پاس بھی نہیں، پوتر مرید کے وہ تھے، وہ مرید پوتر مرید کے پوتر مرید. اچھا. شاہ نصر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان سے بھی سبق لیا ہے انہوں نے. اچھا، لیکن خلافت اور مریدی تو حضرت قطب الدین بخشا کاکی سے ہے نا. میں کیا کہہ رہا ہوں، بات وہیں آؤ، والد سے نہیں ہے. کہاں سے ہے؟ اب تم اصل پہ آ گئے، اب تم اصل پہ آئے. تو کن سے خلافت ہوئی؟ اپنے والد محترم کے خلیفہ سے. ہاں جی. بات سمجھ میں آ گئی. حضرت تربیت ان کے پاس سے لی، اور خلافت کہاں سے ملی؟ وہاں سے ملی. اچھا. تو بات تو والد کے ہی غلام، والد کے ہی مرید. سرزادگی کو زیر ہونا پڑا صاحب یہاں پہ. بات کو سمجھے آپ. ہاں جی. ہاں جی. ہاں، یہ حکمت رہی سرکار غریب نواز کی، انہیں کامیاب اور کامران بنانے کے واسطے. ورنہ یہ انا کا ٹوکرا چشتیہ کی شاخ برباد کر دیتا. ورنہ چشتیہ کی صحیح انا کی وجہ سے نا سب، کیا کی وجہ سے؟ انا کی وجہ سے. تو یہاں پہ حق نہیں ہے، بالکل خلاف ادب ہے یہ قانون. سمجھنے والی بات ہے. بہت اچھی